توبہ کرتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے گا۔ لیکن خودکشی کرنے والے کو میں بات کہوں گا، اگر کسی نے خودکشی اس بنیاد پر کی کہ مجھے تکلیف دی گئی، وہ آدمی کو جو سزا ملیں گی نہیں ملیں گی، وہ تائب ہوں گا، اللہ توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، اس شخص کی آخرت تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گی، یہ بات سمجھ لیں۔ ورنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاں مجھے تکلیف پہنچائے نا، اب دیکھ خودکشی کر کے میں بتاتا یا بتاتی ہے اب ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، بہت سے کیسز دیکھے گئے جس میں عورتوں نے شوہر کے تکلیف دینے کی بنیاد پر اپنے آپ کو جلا لیا، تاکہ اگر میں جل جاؤں گی تو پھر شوہر جیل میں رہیں گا۔ یاد رکھیے اس کا جو ہوگا اللہ اور وہ مالک ہے، لیکن آپ کے جلنے سے اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے آخرت کو ہم نے برباد کر لیا۔ اور خودکشی کو بہت سے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ حالانکہ بہت سنگین جرم ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے، اگر اس نے زہر کھا کر کی، جہنم میں اسے وہی زہر دیا جائے گا اور بار بار کھا کے خودکشی کرے گا۔ اگر چاقو مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی، جہنم میں ایک چاقو دیا جائے گا، وہ مار کے خودکشی کرے گا۔ کسی جگہ سے چھلانگ مار کر خودکشی کی، اسے ایک آنکھ کے پہاڑ پہ چڑھا جائے گا اور وہاں سے پھینکا جائے گا اور وہ خودکشی کرے گا۔ تو یہ بہت برا عمل ہے۔ تو یقیناً وہ آدمی بھی ذمہ دار ہے، لیکن کوئی انسان دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرے، ورنہ شیطان ایسے موقعوں پر بہت جوش دلاتا ہے۔ حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے، اور ایسے واقعات ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے یہ چیز واقعہ سن کر، کہ ایک بہت چھوٹی لڑکی نے جو کہ 8ویں یا 9ویں کی طالبہ تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اس نے خودکشی کر لی، اور مسلم، اور ریزن بہت چھوٹا ریزن تھا، بہت چھوٹا ریزن۔ گھر میں کچھ کھانے کو لایا گیا تھا، اس کو نہیں دیا گیا، آنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ آئی مجھے نہیں رکھا گیا، ہر بار تم لوگ ایسے کرتے، روم میں بتاتی ماں باپ کو میں کیا ہوں، خودکشی کر لی۔ ٹھیک، اس سے ماں باپ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن آخرت برباد ہو گئی۔ اس معاملے میں انسان کوشش کرے، اور کبھی بھی خودکشی کوئی آپشن نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں آپ سے بھی تاکید کروں گا، چونکہ سوال آیا اس لیے میں کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص کبھی آپ کو کہے کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دل چاہتا کہ مر جاؤں، تو کبھی بھی اس شخص کو اب مت چھوڑیے، اس کے دوست بن جائیے، اور اس کا مسئلہ کیا ہے حل کرنے کی مکمل کوشش کرے۔ ورنہ آپ نے اگر اس وارننگ کو ایزی لیا، بہت نقصان ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک مرتبہ جو ہے مطلب میرے جان پہچان میں سے تھے، صرف ایک احساس کا اظہار کیا کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے کہ واقعی میں لوگ ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں۔ اس وارننگ کو کبھی بھی آسان مت لیجیے۔ اور ہوا یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خودکشی کی۔ کبھی بھی کوئی آدمی اگر ایسی بات کہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، کوئی بھی، اس وارننگ کو کبھی بھی ایزی مت لیجیے، بہت سنجیدگی سے لیجیے، اس لیے کہ اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ایک صاحب پر، میں نہیں جانتا ہوں ان کی موت کیسی ہوئی، لیکن چونکہ وہ معاملہ چھپا ہوا ہے اس لیے میں رحم کی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی ہوں گی۔ لیکن وہ مجھ سے ایک مرتبہ ملے، میں ریلوے اسٹیشن پر جا رہا، ایک کام سے گیا، وہ مجھ سے آ کر ملے، اور آ کر مجھ سے کہا کہ انسان جو خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلیں گا نا؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ جلائے، چونکہ حدیث کے الفاظ تو ایسے۔ تو کہا میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، مجھے اچھے سے یاد ہے 3 کیمرے لگے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ بات کہی تھی اور یہ قول دہرایا تھا کہ علماء کا ایک قول ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ نہیں جلیں گا، کچھ حد تک جلیں گا۔ میں نے کہا علماء کا قول ہے، اللہ تھوڑی اس قول کو ماننے والا، علماء کا قول ہے نا، اللہ تھوڑی ماننے والا۔ حدیث تو یہ ہے کہ خودکشی کرنا جہنم میں ہمیشہ رہیں گا۔ کہا تم اب جھوٹ بول رہے ہو، گھما رہے ہو، چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ۔ تو میں نے کہا جھوٹ گھما رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا ہوا، بیٹھ کر ڈسکس کرتے، میرے ساتھ باہر چلو گا؟ باہر نہیں آؤں گا، یہیں بات کرنا ہے، اور تم نے جواب دینا، میں نے تم سے سنا تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ باہر چلو تو میں آگے کی بات کرتا ہوں۔ وہ بڑی ضد کرنے لگے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بولے میں بہت جلدی میں ہوں، بولے تو میں نے کہا اگلی ٹرین تو آنے ہی والی ہے نا، جلدی کیا ہے، پھر چلے جانا، ڈسکشن پہلے کر لیتے ہیں۔ تو کہا تم کیا سمجھ رہے ہو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تم جو بھی کرنے والے ہو، یہ کام بعد میں کل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹرین یہ ٹائم پہ پھر آئیں گی، پھر اپن طے کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اگر ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ میں ان کو باہر لے کر بڑی منتیں مرادیں کر کے، ہاتھ پیر پکڑ کے باہر لے کر آیا، جوس کی دکان پہ ان کو بٹھایا، ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ فلاں کو فون کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس علاقے کا شاید کوئی سے پہچانتا ہوں گا۔ اس علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے پکڑ کر انہیں لے کر چلے گئے، اور کہا کہ یہ شاید اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا، امید ہے نہ کر لے۔ اللہ رحم کرے، بعد میں مجھے کچھ مہینے بعد خبر آئی کہ وہ اسی ٹرین کے نیچے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، جس ٹرین کے نیچے خودکشی کرنے مجھ سے ملے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، چونکہ مجھے نہیں معلوم ایکسیڈنٹ ہو سکتا ریئلی وہ ایکسیڈنٹ ہو، لیکن اس وارننگ کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے جب کوئی کہہ دے اس طرح سے۔ بہرحال بھائی کا سوال تھا، اگر وہ وجہ بنے تو بہرحال میں یہ کہوں گا